بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ان 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کرنا چاہتا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام وائس مین تھا، دوسرے کا نام ٹف گئی اور تیسرے کا نام کرمسن واسکوڈی تھا۔ اس نے ان تینوں کے اندر پہنچ کر یہ اطمینان حاصل کیا کہ کوئی بھی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنے ان 3 ساتھیوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ تب اس نے سب سے پہلے وائس مین کو اپنا تابع دار بنایا، اس کے دماغ کو ایک مخصوص لب و لہجے کے ذریعے لاک کیا، پھر دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ٹف گئی کے پاس پہنچ گیا۔ اسی طرح وہ اطمینان حاصل کرتا رہا اور بڑے آرام سے ان سب کو اپنا تابع دار بناتا رہا۔ وہ بابر کے معاملے میں خوش نصیب تھا، اس پر عمل کرتے وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن جب وہ ان تینوں کو اپنا تابع دار بنا رہا تھا تب فرمان اور ٹونی جے وہاں موجود تھے۔ کرونا نے ان دونوں سے کہا تھا، پاپا کی موت کا صدمہ کسی سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہم ایسے کوئی بھی خیال خانی کرنے کے قابل نہیں رہے گا، پتہ نہیں ہم کب تک سوگ مناتے رہیں گے، ایسے وقت تم دونوں کو دشمنوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ کہہ کر کرونا نے ٹونی جے اور فرمان کو ان 3 ٹیلی پیتھی جانے والوں کے اندر پہنچا دیا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ برین ماسٹر موقع سے فائدہ اٹھائے گا، ان تینوں کو ٹریپ کرنے آئے گا، اور وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ فرات کی میت بڑی تاخیر سے بابا صاحب کے دائرے میں پہنچنے والی تھی۔ وہ سوئٹزرلینڈ کے ایک مردہ خانے میں رکھی ہوئی تھی۔ کتنے ہی پہلوؤں سے اس کا معائنہ کیا جا رہا تھا، یہ پختہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ فرات ہی ہے۔ اس کے باوجود مختلف ممالک کے اکابرین بحث و مباحثے میں الجھے ہوئے تھے، مکمل اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ بعد میں شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت سے فون پر کہہ دیا تھا کہ وہ شام کے 6 بجے تک اس میت کو لے جانے کی اجازت دیں گے، اس سلسلے میں انہیں شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ جناب تبریزی بھی راضی ہو گئے تھے۔ علی حیدرآباد میں ایمان علی کے ساتھ تھی۔ جب خیال خانی کے ذریعے وہ اپنے باپ کے دماغ تک نہ پہنچ سکی اور یہ یقین ہو گیا کہ اس کے پاپا اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو وہ رونے لگی۔ ایمان علی نے اسے تھپک کر تسلی دیتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو علی، تم تو بہت ہی ذہین اور حوصلہ مند ہو، ایسے وقت تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ بولی، میں ابھی خیال خانی کے ذریعے اپنے لیے ایک سیٹ ریزرو کراتی ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلنا چاہو گے؟ اب تو میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمہارے ہی ساتھ رہا کروں گا، لیکن تمہیں اپنے پاپا کی تدفین کے وقت وہاں نہیں جانا چاہیے۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، کیوں نہیں جانا چاہیے؟ میرا علم کہتا ہے تم جہاں ہو تمہیں وہی رہنا چاہیے، یہاں سے کہیں جانا چاہو گی تو کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ میں مصائب سے نمٹنا جانتی ہوں، میرے پاپا کی آخری رسومات میں کسی بھی طرح شریک ہونا ہے۔ میں تمہیں روکنا چاہوں گا، سمجھانا چاہوں گا تو ایک بیٹی کا دل کبھی نہیں سمجھے گا، میری کوئی بات نہیں مانے گا۔ ٹھیک ہے، تم خیال خانی کے ذریعے 2 سیٹیں اوکے کراؤ، ہم دیکھیں گے ہمارے راستے میں کیسی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ ایمان علی کی والدہ اور بہنیں اس کے یتیم ہو جانے پر اپنا دلی صدمات کا اظہار کر رہی تھیں، اس کے ساتھ وہ بھی رونے لگتی تھیں، پھر تسلی بھی دیتی کہ رونا نہیں چاہیے۔ اس گھر کے ہونے والے داماد نواب عظیم الدین اور نواب نعیم الدین بھی آ گئے تھے، علی سے گہرے رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے۔ علی واش روم میں جانے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی، پھر اس نے خیال خانی کے ذریعے اپنے اور ایمان کے لیے 2 سیٹیں اوکے کرائیں۔ اس کے بعد تنہائی میں بہت دیر تک سر جھکائے بیٹھی رہی، اپنے پاپا کو یاد کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، آ جائیں۔ ایمان علی نے اندر آتے ہوئے کہا، میں تمہیں زیادہ دیر تک تنہا چھوڑنا نہیں چاہتا، اکیلی رہو گی تو اپنے پاپا کو یاد کر کے روتی رہو گی، جبکہ تمہیں بڑے صبر و تحمل سے اس صدمے کو برداشت کرنا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، میں اپنے سامان کی پیکنگ کر رہی ہوں، اب سے 3 گھنٹے بعد ایک فلائٹ میں 2 سیٹیں ملی ہیں، آپ بھی جا کر تیاری کریں۔ مجھے اپنے ساتھ زیادہ سامان نہیں لینا ہے، بس ایک سفری بیگ رہے گا، اس میں ضرورت کی کچھ چیزیں ہوں گی۔ بے شک میرے ستارے تم سے کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے ابھی سفر نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان عزم و ہمت سے کام لے اور اپنی منزل کی طرف جانا چاہے تو مقدر کا لکھا بھی بدل جاتا ہے۔ ایمان علی نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی ایسا نہیں ہوگا۔ منہ سے سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے بابا صاحب کے دائرے تک نہیں جا سکوں گی؟ مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، بار بار کیا کہوں، تم خود ہی دیکھتی رہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ بولی، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہونے والا ہے؟ علی، کبھی کبھی میرا علم مجھے الجھا دیتا ہے، یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ آگے رکاوٹ ہے، لیکن وہ رکاوٹ کیسی ہے، کب اور کس طرح آئے گی یہ معلوم نہیں ہوتا۔ ایسی وقت میں لاجواب ہو جاتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ ایمان علی کی والدہ نے کمرے میں آ کر کہا، بیٹی، ابھی ایمان علی کہہ رہا تھا تم لوگ یہاں سے جا رہے ہو جبکہ تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ علی نے ایمان علی سے پوچھا، کیا آپ نے امی سے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے؟ کیا آپ اس طرح میری وجہ سے سب کو پریشان نہیں کر رہے ہیں؟ بیٹی، یہ تمہاری ہی بہتری کے لیے سفر سے منع کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی اس نے تمہارے پاپا کی موت کی پیش گوئی کی تھی،
دیکھو میرا بیٹا سچی پیشگوئی کرتا ہے، میں اپنے بیٹے سے زیادہ تمہارے لیے فکر مند ہوں۔ خدا نہ کرے تم پر کوئی ایسی مصیبت آئے کہ ہم تمہیں بچا نہ سکیں اور ساری عمر شرمندہ ہوتے رہیں کہ ہم نے تمہیں مہمان بنا کر مصائب میں مبتلا کر دیا۔ علی نے ایمان علی سے پوچھا کہ ایسی کوئی مصیبت آ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی بدنامی ہو؟ وہ بھی بچی سے بولا اب میں کیا بتا سکتا ہوں، پیشگوئی کر کے خود بھی بری طرح الجھ جاتا ہوں، آپ سے بڑھ کر میں الجھ گئی ہوں۔ وہاں میرے پاپا کی آخری رسوم ادا کی جائیں گی، میں وہاں نہیں جا سکوں گی، آپ خود ہی اندازہ کریں کہ میرے دل پر کیا گزرے گی۔ ایمان علی کی والدہ نے کہا میں ایک ماں ہوں اور تم بیٹی ہو، ایسے وقت بیٹی کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ ایک ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ علی نے ایمان سے کہا آپ میری ایک بات مانیں، میرے ساتھ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، اپنی والدہ اور بہنوں کے پاس رہیں، میں تنہا چلی جاؤں گی۔ اس کی والدہ نے کہا بیٹی ہمیں خود غرض نہ سمجھو، ہم تمہیں کبھی تنہا نہیں جانے دیں گے، تم پر کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے میرا بیٹا تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ ایمان نے کہا چلو اٹھو، 2 گھنٹے بعد فلائٹ کی روانگی ہے، ہمیں پہلے سے ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا، میں اپنا بیگ لے کر آ رہا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ علی اس کی والدہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی، وہاں اس کی بہنوں کو گلے سے لگایا، ماں نے اسے سینے سے لگا کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ ایمان علی بھی اپنا بیگ لے آیا تھا، وہ اس کے ساتھ ڈرائنگ روم سے باہر آئی، سامنے پورچ میں گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ جب وہ ایمان علی کے ساتھ چلتی ہوئی برآمدے کے زینے سے اترنے لگی تو اچانک ہی لڑکھڑا کر گر پڑی۔ ایمان علی کی والدہ نے چیخ کر کہا ہائے میری بچی، بیٹیوں اسے سنبھالو۔ ان کے کہنے سے پہلے ہی ایمان علی لپک کر اسے سہارا دینے لگا۔ وہ لڑکھڑانے کے بعد اوندے منہ گری تھی، پیشانی پر چوٹ آئی تھی، سر بھی چکرا رہا تھا۔ وہ ایسی کمزور نہیں تھی کہ گرنے کے بعد چکرا جاتی، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا، وہ بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ ایمان علی اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر کوٹھی کے اندر بیڈ روم میں آ گیا۔ اس کی ماں اور بہنیں سبھی آس پاس تھیں، اسے بستر پر لٹا دیا گیا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ کسی بڑے خطرے سے دوچار ہو رہی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ ایسے وقت اپنے خیال خوانی کرنے والوں میں سے کوئی ایک اس کے پاس موجود رہے۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کرنا چاہی تو ناکام ہو گئی، پتہ چلا دماغی طور پر کمزور ہو گئی ہے، اب ٹیلی پیتھی کی صلاحیت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اس نے سر گھما کر ایمان علی کو دیکھا، پھر کہا آپ فوراً سسٹر الپا سے فون پر رابطہ کریں اور انہیں میرے اندر آنے کو کہیں۔ ایمان نے فوراً ہی فون کے ذریعے الپا سے رابطہ کیا، پھر کہا سسٹر میں ایمان علی بول رہا ہوں، علی کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی ہے، وہ خیال خوانی کے قابل نہیں رہی، پلیز فوراً ان کے پاس آ جائیں۔ الپا دوسرے ہی لمحے میں علی کے اندر پہنچ گئی، اسے بولی کیا بات ہے میری جان، یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ الپا نے کہا تم خاموش رہو، میں تمہارے خیالات پڑھ رہی ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا تمہارے ایمان علی کی پیشگوئی درست ہوتی ہے، اس نے پاپا کے بارے میں بھی جو کہا وہ درست نکلا، اس وقت بھی تم سفر سے پہلے ہی مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہو۔ سسٹر کیا تم محسوس کر رہی ہو کہ میری حالت عجیب سی ہو رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے میرے دل کو کوئی مٹھی میں لے کر بینچ رہا ہے۔ الپا نے کہا تم اچانک ہی لڑکھڑا کر گر پڑی تھی، پیشانی پر چوٹ لگنے سے ایسی کمزوری تو نہیں ہوتی جیسی کہ تم پر طاری ہو رہی ہے، تم اب خیال خوانی کرنے کے قابل بھی نہیں رہی ہو، میں تمہارے اندر رہ کر تمہاری دلی حالت کو سمجھ رہی ہوں، واقعی ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی دل کو مٹھی میں لے کر بینچ رہا ہے۔ پھر الپا نے چونک کر کہا او مائی گاڈ، کیا یہ کسی کالے عمل کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ علی نے پریشان ہو کر ایمان علی کو دیکھا، پھر پوچھا کیا آپ اپنے علم سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی مجھ پر کالا عمل کر رہا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا تم پر اچانک ہی کمزوری طاری ہوئی ہے اور تم بے وجہ ہی لڑکھڑا کر گر پڑی تھی، اس سے تو یہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی تم سے دشمنی کر رہا ہے۔ علی نے کہا لیکن کالا جادو جاننے والا کیوں مجھ سے دشمنی؟ وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر بولی او خدایا، میں تو اس گرو گھنٹال تیجپال کو بھول ہی گئی تھی، اسے کار تلے کچل کر آ گئی تھی، لگتا ہے اس کے زخم بھر گئے ہیں اور وہ مجھ سے انتقام لے رہا ہے۔ ایمان نے تائید میں ساری لاتے ہوئے کہا بے شک وہ ایسا ہی کر رہا ہے، مجھے بھی جا کر اسے نمٹنا ہوگا۔ اس کی والدہ نے گھبرا کر کہا بیٹے یہ کیا کہہ رہے ہو، ایک جادوگر سے لڑنے جاؤ گے، پتہ ہے وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں؟ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ شیطانی قوتیں ایمان کے سامنے زیر ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، ماں پیچھے جاتے ہوئے بولی تم اکیلے نہ جاؤ، نواب عظیم اور نواب نعیم الدین کو بھی ساتھ لے جاؤ، ان کے پولیس افسروں سے اچھے تعلقات ہیں، وہ سپاہیوں کو وہاں لے کر جائیں گے، پھر وہ گرو گھنٹال ان کے سامنے جادوئی تماشے نہیں دکھا سکے گا۔ علی نے آواز دی ایمان آپ رک جائیں، اپنی والدہ کو مزید پریشان نہ کریں۔ ایمان نے پلٹ کر کہا امی تو خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جانتی ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس گرو کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، میں یہاں بیڈ پر لیٹے ہی لیٹے اس کے اندر چلی جاتی ہوں، اس سے نمٹ سکتی ہوں۔ تم کیسے نمٹ سکتی ہو جبکہ خیال خوانی کرنے کے بھی قابل نہیں ہو؟ آپ بھول رہے ہیں کہ میری سسٹر ابھی میرے اندر ہیں، آپ ڈرائیور کو بلائیں، اس کی آواز سنائیں کہ اس کے اندر رہ کر اس گرو کے پاس جائیں گی اور اپنے طور پر اس سے نمٹ سکیں گی۔
ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھام کر التجا کی، ہاں بیٹے، علی کی بات مان لو، تمہاری سلامتی کے لیے کتنی اچھی تدبیر بتا رہی ہے۔ زیب النساء، جاؤ ڈرائیور کو بلا لاؤ۔ زیب النساء ڈرائیور کو بلانے چلی گئی۔ ایمان علی نے کہا، مجھے اس گروہ پر غصہ آ رہا ہے، اس ذلیل نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، یہ میرا فرض ہے کہ خود ہی وہاں جا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دوں۔ کیوں خواہ خون خرابی میں پڑنا چاہتے ہو؟ فضول باتیں نہ کرو، تم کہیں نہیں جاؤ گے، یہاں میری نظروں کے سامنے رہو گے۔ علی نے کہا، ایمان، میں آپ کے جذبات کو سمجھ رہی ہوں، چونکہ آپ کے گھر میں رہ کر مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، اس لیے آپ کو غصہ آ رہا ہے، پلیز ماں کے جذبات کو سمجھ کر غصہ تھوک دیں۔ وہ ڈرائیور بھی آ گیا۔ ایمان علی نے بے بسی سے اپنی والدہ کو دیکھا، پھر ڈرائیور سے کہا، تم ابھی شہر سے باہر والے شمشان گھاٹ پر جاؤ، وہاں کسی سے بھی پوچھو گے تو وہ تمہیں گرو گھنٹال تک پہنچا دے گا، تمہیں اس کے پاس جانا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنا ہے کہ وہ ہمارے مہمان پر کوئی جادو نہ کرے، بس اتنا کہہ کر واپس چلے آنا۔ ڈرائیور نے کہا، حضور، یہ کالا جادو کرنے والے تو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، اگر انہیں ایک بڑی رقم دے دی جائے تو وہ شیطانی حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں۔ علی نے کہا، جب اسے رشوت دینے کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال تمہیں جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ وہ پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ الپا نے علی سے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کے اندر رہوں گی، دیکھتی ہوں وہ جادوگر کتنے پانی میں ہے۔ ایمان علی نے ڈرائیور کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا، پھر علی سے پوچھا، کیا سسٹر اس کے ساتھ گئی ہیں؟ علی نے کہا، ہاں، وہ اس دشمن سے نمٹ لیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ایسا کہتے ہی علی کے حلق سے ایک کراہ نکلی، وہ اپنا ایک بازو تھام کر رہ گئی۔ ایمان علی، اس کی والدہ اور بہنیں فوراً ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولیں، کیا بات ہے؟ وہ بولی، یہاں کوئی سوئی سی چبھ رہی ہے۔ پھر اس کے حلق سے کراہ نکلی، اس نے دوسرے بازو کو تھام لیا اور کہا، یہاں بھی چبھن سی ہو رہی ہے۔ ایمان علی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر کہا، میں سمجھ گیا، وہ کمینہ ہی تم پر کالا عمل کر رہا ہے، اس نے تمہارا پتلا بنایا ہوگا اور اس پتلے میں سوئیاں چبھو رہا ہے۔ پھر اس نے اپنی والدہ سے کہا، امی پلیز مجھے جانے دیں، میں اپنا ریوالور لے جاؤں گا اور وہاں جاتے ہی اسے گولی مار دوں گا، خاص کم جہاں پاک، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، وہ اپنے کالے جادو سمیت جہنم میں پہنچ جائے گا۔ علی نے اس بار اپنے سینے میں چبھن سی محسوس کی، پھر کراتے ہوئے بولی، آپ پھر تیش میں آ رہے ہیں، ذرا صبر کر لیں، مجھے دیکھیں، میں تکلیف برداشت کر رہی ہوں، یہ جانتی ہوں کہ یہ قصہ بھی تمام ہو جائے گا، آپ ذرا انتظار کریں، وہ شیطان اپنے برے انجام کو پہنچنے ہی والا ہے۔ وہ اپنے بدن کے مختلف حصوں میں سوئیوں کی چبھن محسوس کر رہی تھی اور تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ ایمان علی نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، پریشان ہو رہا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا۔ علی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، آپ کو میری قسم ہے، بالکل چپ رہیں، میرے لیے پریشان نہ ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ بدن میں سوئیاں چبھتی جا رہی تھیں اور وہ ناقابل برداشت تکلیف کو برداشت کر رہی تھی۔ خیال خانی کے قابل ہوتی تو فوراً ہی الپا کے پاس پہنچ کر دیکھتی کہ وہ ابھی کہاں ہے اور کب تک اس گرو کے پاس پہنچنے والی ہے۔ وہ شمشان گھاٹ شہر سے بہت دور تھا، وہاں سے کافی فاصلہ تھا، پھر بھی ڈرائیور نے تیز رفتاری سے کار چلاتے ہوئے اسے 1 گھنٹے میں وہاں پہنچا دیا۔ ویسے وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کوئی خیال خانی کرنے والی موجود ہے۔ اس نے وہاں پہنچ کر لوگوں سے پوچھا کہ گرو گھنٹال کہاں ملے گا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ شمشان گھاٹ میں دھونی رمائے بیٹھا ہے۔ ڈرائیور الپا کی مرضی کے مطابق شمشان گھاٹ میں گیا۔ وہاں ایک بڑے سے برگد کے درخت کے سائے میں گرو پلتھی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک الاؤ روشن تھا اور آس پاس کالے جادو سے تعلق رکھنے والی بہت سی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ اس کے سامنے ایک بڑے سے پیتل کے تھال پر ماش کی دال کے آٹے سے بنا ایک پتلا کھڑا ہوا تھا، اس کے جسم میں کئی جگہ سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ ڈرائیور نے اس کے سامنے پہنچ کر گھٹنے ٹیک کر دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، گرو دیو، میں آپ سے ایک عرض کرنے آیا ہوں۔ گرو گھنٹال نے بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے گور کر پوچھا، تو کون ہے؟ اس کی آواز سنتے ہی الپا اس کے اندر پہنچ گئی، اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کرنے لگی۔ سامنے پیتل کے تھال پر جو پتلا تھا وہ علی کے نام سے ہی بنایا گیا تھا۔ اس پتلے کے جسم میں سوئیاں چبھونے سے علی کے جسم میں بھی جگہ جگہ چبھن ہو رہی تھی۔ کالا جادو کرنے والے شیطان کے سامنے بھنگ پی کر ناچتے گاتے ہیں۔ چونکہ وہ نشے کا عادی تھا، اس لیے پہلی بار اس نے علی کو اپنے اندر محسوس نہیں کیا تھا اور اب الپا کو بھی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق منتر پڑھنا بھول گیا، پتلے کے جسم سے ایک ایک کر کے تمام سوئیاں نکالنے لگا۔ الپا اس کے خیالات پڑھ رہی تھی اور ان خیالات کے مطابق اس کے کالے جادو کا توڑ کر رہی تھی۔ اس نے علی کے گرد کالے جادو کے ذریعے ایک حصار باندھا تھا جو آگے چل کر اسے نقصان پہنچانے والا تھا۔ الپا نے اسے ایسا منتر پڑھنے پر مجبور کیا جس کے نتیجے میں وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے انتقامی کارروائی کے طور پر جتنا بھی کالا عمل کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ کالا جادو جاننے والے جانوروں کی بلی دینے کے لیے اپنے پاس لمبے پھل کا چاقو ضرور رکھتے ہیں۔ اس کے سامنے بھی ایک بڑا سا چاقو پڑا ہوا تھا۔ اس نے الپا کی مرضی کے مطابق اسے اٹھا لیا، اس کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، پھر آس پاس بیٹھے اور کھڑے ہوئے چیلوں کو دیکھ کر بولا، کالے جادو سے بھاگو، دور بھاگو، یہ جادو انت میں ہماری ہی جان لیتا ہے۔
یہ کہتے ہی اس نے چاقو کی نوک کو ایک جھٹکے سے اپنے سینے میں پیوست کر لیا۔ اس چاقو کا لمبا سا پھل دستے تک اندر گھستا چلا گیا۔ پھر اس نے چاقو کو سینے سے نکالا تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ وہ بیٹھے بیٹھے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ ڈرائیور اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ الپا کی مرضی کے مطابق وہاں سے بھاگتا ہوا کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اسے ڈرائیو کرتا ہوا کوٹھی کی طرف جانے لگا۔ الپا نے علی کے پاس آ کر دیکھا تو وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور اب کسی بھی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا میں نے اس گرو کا کام تمام کر دیا ہے، ڈرائیور واپس آ رہا ہے، وہ باقی کی رودات بتائے گا۔ مجھے ابھی دماغی طور پر حاضر ہونا ہے۔ آج پہلی بار اعلیٰ حضرت نے مجھے ادارے میں آنے کی اجازت دی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اب میں جاتی ہوں، تم بھی آج رات تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ علی نے ایمان علی اس کی والدہ اور بہنوں کو بتایا کہ اس گرو کا خاتمہ ہو چکا ہے اور وہ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہی ہے۔ اس کی ماں اور بہنیں خوش ہو گئیں، قریب آ کر اس کے چہرے کو چومنے لگیں۔ علی نے ایمان علی سے کہا آپ کے علم نے کہا تھا کہ مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے، کوئی مصیبت آئے گی، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ مصیبت تو ٹل چکی ہے، ہمیں فوراً ایئرپورٹ چلنا چاہیے۔ اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا ذرا اس وال کلاک کو دیکھو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح 3 گھنٹے گزر گئے، وہ فلائٹ تو اب یہاں سے جا چکی ہوگی۔ علی نے خیال خانی کی پرواز کرنا چاہی تو کامیابی ہوئی، اس کی دماغی توانائی بحال ہو گئی تھی۔ اس نے معلوم کیا تو واقعی وہ فلائٹ وہاں سے روانہ ہو چکی تھی، اب تو دوسرے ہی دن کسی فلائٹ میں جگہ مل سکتی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے ایمان علی کو دیکھتے ہوئے کہا آپ اس علم میں بڑی مہارت حاصل کرتے جا رہے ہیں، واقعی وہ فلائٹ روانہ ہو چکی ہے اور سفر ملتوی ہو گیا ہے، مگر ہم کل تو ضرور جائیں گے۔ وہ مسکرا کر انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا نہیں، کل بھی نہیں جا سکیں گے۔ اس کی والدہ نے گھبرا کر پوچھا بیٹے کیا کل بھی علی پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ اس نے کہا امی میں نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ علی کے ستارے کہیں بھی سفر کرنے سے انکار کر رہے ہیں، یہ آج اور کل میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکیں گی۔ علی نے گہری سانس لے کر اپنے محبوب کو بڑی محبت سے دیکھا اور دل میں کہا اچھی بات ہے، میں کل دیکھوں گی کہ یہاں سے جانے میں کیسی رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ تمام بڑے ممالک کے اکابرین نے ایک کمیٹی قائم کی تھی۔ اس کمیٹی میں کتنے ہی تجربہ کار ڈاکٹرز، فنگر پرنٹس اور علم الاجسام کے ماہرین کو شریک کیا گیا تھا۔ سیاسی شاطر اور دنیا کے مشہور و معروف چال بازوں کو بھی اس کمیٹی کے اجلاس میں بلایا گیا تھا۔ وہ سب بھی فرات کی پوری ہسٹری سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اس مرنے والے فرات کی چال بازی کو اچھی طرح سمجھیں، ہر پہلو پر غور کریں، پھر یہ فیصلہ سنائیں کہ واقعی وہ مر چکا ہے یا اب بھی کوئی چال بازی دکھا رہا ہے۔ یہ شخص فرات کتنا عجیب و غریب تھا، مرنے کے بعد بھی دشمنوں کے دلوں پر اس کے دہشت طاری تھی۔ وہ سب پوری طرح یقین کرنا چاہتے تھے کہ وہ دہشت کی علامت بن کر رہنے والا اس دنیا سے گزر چکا ہے، آئندہ کسی چال بازی یا کالے عمل کے ذریعے جسمانی یا روحانی طور پر یہاں سے بن کر اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ اس کی موت کا پوری طرح یقین کرنے میں صبح سے شام ہو رہی تھی، اس لیے کہا نہیں جا سکتا تھا کہ اور کب تک اس کی میت کو سوئٹزرلینڈ کے مردہ خانے میں روکیں گے۔ ویسے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ شام 6 بجے کے بعد فرات کے مردہ جسم کو بابا صاحب کے ادارے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ انہوں نے جو کمیٹی قائم کی تھی اس میں کالے جادو کے کچھ ماہر بھی تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر کسی آتم شکتی جاننے والے نے فرات کی آتما کو اپنے قابو میں کیا ہوگا وہ کسی بھی وقت اس آتما کو فرات کے اندر واپس پہنچا دے گا۔ کالا جادو ایک ایسا علم ہے جسے سبھی مانتے ہیں۔ یہ علم ہماری دنیا میں ہے لیکن اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جب بھی ٹھوس حقائق کی بات ہوتی ہے تو کالے جادو کو نظر انداز کیا جاتا ہے، مگر فرات کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ کسی پہلو کو بھی نظر انداز کرنا نہیں چاہتے تھے۔ برین ماسٹر بھی اس کمیٹی کے ماہرین کے اندر جاتا آتا رہتا تھا اور ان کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ اس نے فون کے ذریعے ان ماہرین سے رابطہ کیا، پھر کہا یہ کالے جادو جاننے والے فرحات کے متعلق درست کہہ رہے ہیں۔ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ ایک آتم شکتی جاننے والے وچ ڈاکٹر مہاراج گندراج منتر جوگی نے فرحات کی آتما کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ جرمنی کے وقت کے مطابق آج آدھی رات کو اس کی آتما کسی نئے جسم میں سما جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ نئے جسم میں نہ جائے، وہ آتما برسوں سے فرحات کے جسم میں رہنے کی عادی ہے، اپنی عادت کے مطابق وہ پھر اسی جسم میں واپس آ سکتی ہے۔ اس کمیٹی کے ماہرین نے ماسٹر سے پوچھا تم کون ہو اور کیسے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو؟ میں کون ہوں یہ تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن ثبوت کے طور پر کہتا ہوں فرینکفرٹ کے مضافات میں وچ ڈاکٹر منتر جوگی کو سبھی جانتے ہیں۔ وہ اب لوگوں کو اس کی رہائش گاہ تک پہنچا دیں گے، وہاں پہنچ کر معلوم ہوگا کہ آج ہی اس وچ ڈاکٹر منتر جوگی کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ مرڈر سے پہلے کالے عمل میں مصروف تھا۔ وہاں فراد اور اس کی بہو شیوانی کا نام سندور سے لکھا ہوا ہے اور ان کے نام کے پتلے بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں ثابت کریں گی کہ فراد کی آتما کو کالے عمل کے ذریعے قابو کیا گیا ہے۔
برین ماسٹر کی ان باتوں نے ہلچل سی مچا دی۔ فوراً ہی ہارڈ کمیونیکیشن کے ذریعے جرمن حکومت سے رابطہ کیا گیا۔ وہاں انکوائری کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وچ ڈاکٹر منتر جوگی کو آج ہی قتل کیا گیا ہے، اور وہاں جو سامان موجود تھا اس سے اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ کالے عمل کے ذریعے فرہاد کی آتما کو تسخیر کیا گیا ہے۔ اور یہ تصدیق اس طرح ہوئی کہ جس کمرے میں منتر جوگی کالا عمل کر رہا تھا وہاں کی دیواروں پر فرہاد علی تیمور اور شیوانی کے نام سندور سے لکھے ہوئے تھے۔